آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصلہ آباد پریس کلب کی جان آن شان قاسم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور انہوں نے فیصلہ آباد کے لیے بڑا کام کیا پریس کلب کے لیے، اور ان کے جتنے پرانے دوست ہیں، پرانے احباب ہیں، ان کو جب بھی ملتے ہیں تو بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب یہی خدمات لے کے اب یہ گلگت بلتستان بھی گئے ہیں۔ آج اسپیشل دعوت پہ گروپ لیڈر شاہد صاحب کی دعوت پہ یہاں پہنچے تھے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ سر کیسے خیریت سے؟ الحمدللہ اللہ کرم۔ سر ماشاءاللہ ہم آپ کو چھوٹے ہوتے دیکھے آ رہے ہیں، ہم ایسے ہی ہم بڑے ہو گئے، آپ بھی ایسے ہیں، ہم لگتا ہے ہم اور بڑے ہو جائیں گے، آپ پھر بھی ایسے رہیں گے۔ تو سر اس کی صحت کا راز کیا ہے سر؟ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، یہ میرے اللہ کی خاص رحمت ہے، اور میں نوجوان نسل کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ نشے سے دور رہے۔ اگر دیکھیے آپ گاڑی کے انجن میں وہ غلط آئل ڈالیں گے تو انجن خراب ہوگا۔ سیم لائک جو انسان کی باڈی اللہ نے تشکیل دی ہے، جو تخلیق کی ہے، اس کے اندر اگر آپ کی غذا صحیح ہے، آپ واک کرتے ہیں، آپ ڈائٹ مناسب لیتے ہیں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی بتایا ہے کہ کس طرح آپ نے کھانا کھانا ہے، کس طرح آپ نے دن گزارنا ہے، وہ چیزیں ساری اس میں، اور یہ سب اللہ کی بلیسنگ ہے۔ سر بڑی اچھی آپ نے بات کی، جو اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور اس معاملہ ہے۔ سر یہ نشہ تو بہت کچھ ہے، نشہ تو محبت کا بھی ہے، نشہ تو سر کہ اب ہر نشے تو بچنا۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، نشہ کرنا چاہیے، لیکن کون سا نشہ کرنا چاہیے؟ میرے والد اللہ پاک انہیں گھر کی رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ میرے والد نے کہا تھا کہ بیٹا زندگی میں ایک ہی نشہ کرنا، اور وہ روٹی کا نشہ، صرف رزق کے علاوہ، اور وہ چیز جو اللہ نے رزق میں حلال کی، سبحان اللہ، حلال رزق کا نشہ۔ آپ وہ رزق کھاتے ہیں نا، محبت کا نشہ تو جناب آپ کو پتا ہے، محبت تو آج آپ سے محبت ہے تو ہم بیٹھے ہیں نا، یہ اس سے بڑی کون سی چیز ہے؟ سر اور سر تھوڑا سا چند لفظوں میں پریس کلب، چند لفظوں میں دیکھیے جو فیصلہ آباد پریس کلب ہے نا، اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے۔ میں اینی شاہد ہوں اس جگہ کا، جب یہاں پر جالے لگے ہوئے تھے، یہ بھوت بنگلہ لگتا تھا، ایک ڈراؤنی جگہ تھی، لوگ ڈرتے تھے، اور مجھے پتا ہے کہ یہاں جب اجلاس ہوتے تھے تو چیئر نہیں تھی، لوگ اپنی اپنی اینٹ رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ کر مطلب کرتے تھے، اور اس میں مرحوم آپ کے والد حافظ اکرام اختر صاحب، میرے وہ بزرگ سینئر صحافی، فیصلہ آباد کی صحافت کا ایک بڑا نام، اور بے شمار مطلب آپ سمجھیں کہ وہ دادا استاد، ایک تو ہوا نا کہ استاد، ان کے شاگردوں کے بھی بے شمار شاگرد ہیں، تو یہ ان لوگوں کی محنتیں کاوشیں، ہمارے لودھی صاحب، بے شمار دوست، یہ جب سسٹم اللہ پاک نے اقتدار شاہد علی گروپ کو دیا، جس کا میں بھی ایک اتنا سا کارکن ہوں، میں بھی ان کے ساتھ مطلب آج بھی میں فیصلہ آباد پریس کلب کا ممبر ہوں، ووٹنگ میں آپ ہر ایکٹیویٹی میں ماشاء اللہ بے شک۔ تو اس میں جب بھی مجھے کال کی گئی، جب میرے دوستوں کو میری ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں، چاہے میں شہر میں ہوں یا شہر سے باہر ہوں، میں اپنی کمٹمنٹ کے مطابق گیا۔ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو اپنے لیے نہیں لڑتی، وہ لوگوں کے لیے، مظلوموں کے حق میں، ظالموں کے خلاف لڑتی۔ زبردست، بہت زبردست۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اور یہ آپ یقین کریں کہ اللہ اپنے مخصوص بندوں کو چنتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر شخص ایسا نہیں۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں یلو جرنلزم، یہ وہ، بھائی جان بات یہ ہے، مجھے بتائیں ایسا کوئی شخص فیصلہ آباد شہر کا یا اوور آل ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، جو ایک نمبر طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، حلال کمائی کر رہا ہے، اور اس کو کسی نے جا کے پریشان کیا؟ اب جب ایک شخص بجلی چوری کر رہا ہے، کوئی ٹیکس نہیں دے رہا، کوئی کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، وہ 2 نمبر کام کر رہا ہے، تو پھر اس کو 2 نمبر آدمی آ کے تنگ کرے گا نا۔ یا تو یہ کہیں 1 نمبر آدمی کو آ کے 2 نمبر نے تنگ کیا، نو، یا یہ بتائیں کہ 2 نمبر آدمی کو 1 نمبر صحافی نے جا کے تنگ کیا، نو۔ تو یہ جو چیز ہے، اچھا اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں شاہد علی صاحب کی قیادت میں ہم سارے دوست جو ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اچھا پیرامیٹر وہ ہے جو آپ کے والد مرحوم چھوڑ گئے۔ حافظ اکرام اختر کی شخصیت ایسی تھی، آپ یقین کریں کہ ان کے جو آخری ٹڈور تھا، جو وقت تھا، ڈیلی میری مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے کہا، میں نے ایک ڈیوٹی لے لی تھی اپنے ذمہ، سبحان اللہ، تو ان کو گھر چھوڑ کر آنا ہے۔ اچھا پھر ہم نے یہاں ان کی سالگرہ کے لیے فنکشن ایک آرگنائز کیا، اور وہ مطلب نیٹ پر بھی موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور اس میں لوگوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا بہت زیادہ، تو وہ، اور آپ یقین مانیں کہ وہ مجھے جسٹ لائک سن، میرے سے ان کی محبت حافظ صاحب کی اس طرح تھی کہ جیسے وہ باپ بیٹے سے پیار کرتے ہیں، اور میں بھی ان کا احترام اس طرح ہی کرتا تھا جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ چاہت میں آپ کو بھائی کی نظر سے بھی دیکھتا ہوں، بھتیجے کی نظر سے بھی دیکھتا ہوں، محبت۔ یہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ اب آخری بس شارٹ سا حافظ اکرام کچھ آپ نے ڈسکرائب کر دیا، ہلکا سا ان کے بارے میں ہم اس کو ختم کریں۔ دیکھیے حافظ صاحب کی شخصیت نا باغ و بہار تھی، وہ جب عمر کی جس سٹیج پہ تھے وہاں ان کے ہم عمر سمجھتے تھے کہ بھئی یہ بزرگ ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بزرگوں والی بات زبردست، ان سے اگر کوئی جونیئر ہوتے تھے تو وہ ان کو اس لیے، اور آپ یقین مانیں جو ہمارے جیسے ینگسٹر تھے ان کو وہ اس طرح ڈیل کرتے تھے کہ جیسے وہ خود 16 سال کے ہیں، وہی مزہ وہی چیز،
मतलब जिन दिनों ये फैसलाबाद प्रेस क्लब के कोर्ट के मामला चल रहे थे, हमारे साथ उन्होंने बिल्कुल नौजवान बल्कि इस तरह सीना तान के साथ जाना, IG रुबीर जाके रहमान साहब खड़े होना, सारे मामला तो फिर अच्छा फिर क्या है, मुझे उनकी मोहब्बतें याद है कि खाना आया, उन्होंने अपनी प्लेट में से रोटी निकाल के रखा है, ना मैं बिरादरी, ना मेरी रिश्तेदारी, ना मेरा, सिर्फ एक जो चाह थी, वो आप यकीन माने, मैं आपको देखता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है, मुझे आपकी शख्सियत में आपके वालिद मरहूम की शख्सियत नजर आती है। मोहब्बत है। चले जी, ये कासिम सिद्दीकी साहब ने बहुत, ये निकल रहे थे इस्लामाबाद के लिए, तो उन्होंने अपने शॉर्ट से टाइम पे हमें बहुत सारी बातें, ये हमें वापस पीछे 15-20 साल ले गए, और इन्होंने ये 15-20 साल को ये इन्होंने 2-4 मिनटों में कवर कर दिया। इनकी बड़ी मोहब्बत है, और इंशाल्लाह ताला हम इनसे मिलते भी रहेंगे ऑनलाइन, और बाकी राब्ता भी रखेंगे, और इनसे हम अपनी गाइडेंस भी लेते रहेंगे। सर जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।